بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو جمعے کی فضیلت اور جمعے کی تیاری اور جمعے کو ہمیں کس طریقے سے منانا چاہیے اس کے متعلق بتاؤں گا۔ جمعے کی بہت فضیلت ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ جب آپ کو نکالا گیا جنت سے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی ہو گئی، آپ نے گندم کا دانہ کھا لیا، اماں حوا کو اور حضرت بابا آدم کو زمین پہ بھیج دیا گیا تو آپ بچھڑ گئے، وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ پھر جب آپ ملے تو وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی جمعے کی فضیلت یہ ہے کہ جس دن فرعون کو حضرت موسیٰ نے ڈبویا تھا وہ بھی جمعے کا دن تھا۔ پھر جب قیامت آئے گی نا وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ جمعے کا دن کا آغاز جو ہے وہ جمعے رات کی مغرب سے لے کے شروع ہو جاتا ہے اور جمعے کی مغرب تک کا ہوتا ہے۔ اس کے وہ کون کون سے اعمال ہیں، وہ کون کون سے عمل ہیں، وہ کون کون سے کام ہیں جو ہم کریں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کو بہت پسندیدہ ہے۔ سب سے پہلے تو جمعے کی ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ رات کی مغرب سے لے کے اور جمعے کی نماز تک سورہ کہف کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ پہلی اذان سے پہلے، جب جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، پہلی اذان سے پہلے ہم غسل کریں اور اپنے جسم کی صفائی کریں، ناخن تراشیں۔ یہ سنت طریقہ ہے اور یہ بڑا افضل طریقہ ہے۔ اس کو کرنے کے بعد اچھا لباس پہنیں اور اچھا لباس پہن کے تو پہلی اذان کے ساتھ ہی دنیا کو ترک کریں۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوں گے تو پہلے ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے مسجد کے، پھر پہلی اذان کے بعد ہم 4 سنتیں پڑھیں گے اور یہ 4 سنتیں ہم نے پڑھنی ہیں خطبے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ ویسے یہ ہے کہ مسجد میں نا امام صاحب بھی اس کا ٹائم دے دیتے ہیں کہ آپ خطبے سے پہلے 4 سنتیں پڑھ دیں، پھر اس کے بعد امام خطبہ دیں گے۔ جب امام خطبہ دیں گے تو پھر آپ نے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ خطبہ سننے کے بعد پھر امام صاحب 2 رکعت نماز فرض جماعت کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اس کے بعد جب وہ پڑھ کے دعا کر کے تو پھر 4 سنتیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 سنتیں پڑھیں گے اور 2 نوافل پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے گھر کو آ جائیں گے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم 2 فرض پڑھنے کے بعد گھر آ جائیں اور گھر آ کے باقی نماز پڑھ لیں تاکہ گھر کو بھی آباد رکھیں۔ یہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے آپ کر لیں۔ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں اس دن افضل ہیں؟ سب سے افضل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا ہے۔ اہتمام سے بیٹھ کے عصر اور مغرب تک درود شریف پڑھیں اور اپنے لیے دعا کریں، گھر والوں کے لیے دعا کریں، اور اگر یاد آ جائے تو اس گناہ گار کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔